ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بندہ جو بھی کام کرے، چاہے چھپ کے کرے یا سب کے سامنے کرے، اپنے دل میں کوئی بھی راز چھپا کر کے رکھے، جو کچھ بھی نقل و حرکت اور ارادے جو کچھ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ لوگوں سے وہ شرم و حیا کرتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے لوگ اسے مطعون کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے اور دل میں کوئی ایسا خیال بھی نہیں رکھنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، کیونکہ رب نے فرمایا تم چاہے ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بکل شیء علیما، اس سب کچھ میں سب کچھ آ گیا۔ بندہ اگر یہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ میں ہر وقت اس کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے تو پھر وہ نہ تو کبھی کوئی گناہ کرے گا اور نہ کسی نیکی کو ترک کرے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن۔ ان پر مضاحقہ نہیں، ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں میں، یعنی اس سے پہلے جو حکم بیان کیا گیا تھا کہ عورت کس طریقے سے پردہ رکھے اور کوئی اس سے کوئی سوال کرے تو پردے کے پیچھے سے وہ اس کے سوال کا جواب دے، جو کچھ احکام پیچھے بیان کیے گئے تھے، تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا باپ بیٹا اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے؟ تو جب پردے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کے باپ بیٹوں اور قریب کے رشتہ داروں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ پردے کے بار سے گفتگو کریں؟ تب اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ حکم اجنبیوں کے لیے تھا۔ اگر کوئی اجنبی نہیں، باپ ہے، ایسے ہی بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، ان سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنے دین کی عورتیں، تو اپنے دین کی عورتوں سے مراد ہے مسلمان بیویوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے، لیکن کافر عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، اپنے جسم کو چھپانا چاہیے اور کافر عورتوں کے سامنے اپنے اعضاء کو نہیں کھولنا چاہیے۔ اور اپنی کنیزوں میں، یعنی جو باندیاں ہیں وہ تو آج کل ہے نہیں، یہاں پر چچا اور ماموں کا حکم نہیں بیان کیا گیا کیونکہ چچا اور ماموں کا حکم والدین ہی کے بارے میں ہے، لہذا جو والدین کا حکم ہے وہی چچا اور ماموں کا بھی حکم ہے۔ ان کے سامنے بھی عورت آ سکتی ہے اور آمنے سامنے ان سے بھی بات چیت کر سکتی ہے۔ فرمایا واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی عورت بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اگر کوئی دنیا میں یہ سمجھے کہ میرا جسم میری مرضی، جو میری مرضی آئے گی میں وہی کروں گی، تو دنیا میں 4 دن کی زندگی میں وہ جو کرنا ہے وہ کر لے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عورت حاضر ہوگی تب اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب لے گا۔
چاہے دنیا کے اندر عورت کو پردہ بوجھ معلوم ہو، لیکن آخر میں اسے کفن کے کپڑوں میں منہ چھپا کر کے ہی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور پھر اپنے سارے کیے کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اگر بندہ یہ تصور کرے اور عورت اسے اپنے ذہن میں رکھ لے تو پھر وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گی، پردے کا بھرپور اہتمام کرے گی۔ اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ جس میں درود و سلام کا حکم دیا گیا، اس آیت کریمہ کے اندر کتنا پیار ہے اور کتنا لطف ہے، بندہ اگر اس میں غور کرے تو اس کی طبیعت جھوم جائے۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کی ہم تفسیر پڑھیں، بارگاہ رسالت میں جھوم کے درود بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا جب حکم دیا تو کتنے نرالے انداز کے اندر حکم دیا۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، اس طرح کا نرالا حکم آپ کو درود السلام کے حوالے سے نہیں ملے گا جو نرالا پن یہاں پر پایا جاتا ہے۔ غور کریں، یہاں پہ کام ایک ہے درود و سلام، لیکن کام کرنے والے تین ہیں، اللہ، اس کے فرشتے اور تمام مسلمان۔ کتنی پیاری ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ خالق خود ان کو یاد فرماتا ہے اور اس کی نورانی مخلوق فرشتے بھی ان کی یاد میں مصروف ہیں، اور ہم گنہگار بھی ان کی یاد کو اپنے لیے وظیفہ زندگی سمجھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا یصلون علی النبی، یصلون عربی قاعدے کے اعتبار سے استمرار اور دوام چاہتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک بار اپنے حبیب پہ درود بھیجا، نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ہر لمحہ محبوب کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ ذکر برابر جاری رہتا ہے۔ تو ان کے دربار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے والوں پر جو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں اور معاذ اللہ ان کو مشرک کہتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ محبوب کی شان ان کے ان جھوٹے فتووں سے گھٹ نہیں سکتی ہے۔ ایک عاشق کھڑے ہو کر کے مستی کے عالم میں جھوم جھوم کر کے درود و سلام پڑھ رہے تھے، کسی نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ میاں یہ تو شرک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، یہی تو جنت کی چابی ہے، تم جس کو شرک کہتے ہو یہی تو جنت کی چابی ہے، یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ جنت میں جائے گا درود و سلام کی برکتوں سے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک کام ہے صلاۃ، اس کے فائل تین ہیں، اللہ، فرشتے اور اہل ایمان، لیکن یہاں پر یاد رکھا جائے اللہ درود بھیجتا ہے اس کا مطلب الگ ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب الگ ہے، اور ہم درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب الگ ہے۔ اللہ کی طرف سے صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتا ہے اور اپنے پیدا کردہ محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ سے روایت ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ فرشتوں کی محفل میں آپ کی تعریف اور تعظیم کا بیان کرنا ہے، یعنی اللہ فرشتوں کے سامنے جو محبوب کا ذکر کرتا ہے یہی خدا کی طرف سے صلاۃ ہے۔ اور جب صلاۃ کا معنی فرشتوں کی طرف کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اللہ کے محبوب کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب اہل ایمان درود پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے محبوب آقا کے ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے جو بھی پیارے پیارے جملے ہیں ان کو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا پورا مفہوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے، فرشتے جب سنتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے محبوب کے حق میں مزید درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور پھر ہم گنہگار اللہ اور اس کے فرشتوں کا یہ فعل دیکھتے ہیں تو پھر ہم بھی خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم بھی دعا کرتے ہیں اور پھر درود و سلام کے گجرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ایک عمل ہے، اس کے فائل تین ہیں، اور یہاں
پر سب کا معنی و مفہوم الگ الگ ہے، اور بعض اسلاف نے بڑی پیاری بات کہی، ہمارے بزرگوں کی باتیں بھی بڑی نرالی تھی، بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، لیکن ہم اللہ کے رسول کا مرتبہ جانتے ہی نہیں ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ محبوب کا درجہ کتنا بلند ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، یعنی اے اللہ محبوب کی شان بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بس ہماری طرف سے اپنے محبوب پر درود و سلام نازل فرما جیسا کہ حق ہے اور جیسا کہ تو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ہم گنہگاروں کا ایک عریضہ ہے رب کی بارگاہ میں، ہم محبوب کی تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ اپنے حبیب کی شان بہتر جانتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تو ہی اپنے محبوب کی شان جانتا ہے، اپنے محبوب کی شان کے مطابق ان پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ ہم اپنا نصیبہ چمکاتے ہیں۔ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار درود و سلام پڑھنا، درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور جن احادیث مبارکہ میں درود نہ پڑھنے والے کو بخیل کہا گیا، ظالم کہا گیا، تو اس کے پیش نظر ہمارے علماء نے فرمایا جب بھی سرکار کا نام لیا جائے تو آپ کا نام سن کر کے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، اگر لکھا جائے تو درود پاک لکھ دینا چاہیے یا پڑھ لینا چاہیے، اور اگر کوئی کثرت سے سرکار پر درود و سلام پڑھے تو یہ مستحب ہے، بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اب قیامت میں جو سرکار کے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا تو پھر اس کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی تو شفاعت کریں گے، اس کا تو بیڑا پار ہی ہو جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرمایا وحطت عنہ عشر خطیات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو بتاؤ ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا خود کا اس میں فائدہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار بڑے خوش تھے، بہت خوش تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا خوش اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا میں کیوں نہیں خوش ہو جاؤں، ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ پیغام سنا کر کے گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ بہا عشرا، کہ جس نے آپ پر ایک بار درود شریف پڑھا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، 10 گناہ مٹا دوں گا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں گا، اس لیے میں خوش ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں خوش کیوں ہوئے تھے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش اس لیے ہوئے تھے کہ جب میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس کے گناہ بھی مٹائے گا، اس کے درجے بھی بلند کرے گا، تو امت کی بخشش کی بشارت ہے یہاں پر۔ تو امت کی بخشش کو سن کر کے میرے آقا خوش ہو گئے تھے، کیونکہ امت سے میرے آقا علیہ السلام کو بڑا پیار تھا۔ اور حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده ثم لم يصلی علی، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پہ درود نہ پڑے وہ بخیل ہے، وہ بخیل۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخیل کہہ رہے ہیں جو آپ کا نام سن کے درود نہیں پڑتا ہے۔ اور حضرت عبی بن کعب کے شہزادے حضرت طفیل کہتے ہیں کہ جب 2 حصہ رات گزر جاتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تھرا دینے والی آ گئی، اس کے پیچھے اور آنے والی ہے موت، اپنے تلخیوں کے ساتھ میں آ پہنچی۔ میرے باپ نے کہا یا رسول اللہ میں کثرت سے درود و سلام آپ پہ پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائیے میں کتنا درود آپ پر پڑھوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے۔ عرض کی یا رسول اللہ چوتھائی وقت میں؟ فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے، اس سے زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ اجعل صلاتی کلھا، میں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ سرکار نے کیا فرمایا اذن تکفی ہمکا
یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تیرے سارے رنج و غم دور کرنے کے لیے کافی ہے، تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو حضرت طفیل نے اپنے والد سے حدیث بھی روایت کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص نے حاضر ہو کے کہا تھا کیسا ہوگا اگر میں سارا ٹائم درود پڑھنے میں لگا دوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تیری دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد سارے وظیفوں میں سب سے بہتر وظیفہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا، اس سے رنج و علم دور ہوتے ہیں، حزن و ملال دور ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ کچھ حدیث میں آیا دل کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رحمت باری کا نزول ہوتا ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، اور درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بلندی اور بلند درجات عطا فرماتا ہے، اور آخرت کی نجات کا پروانہ درود و سلام پڑھنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی تشریف فرماتے، جب میں نماز سے فارغ ہو کر کے بیٹھ گیا تو میں نے پہلے اللہ کی ثنا کی، پھر سرکار پہ درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، اب جو مانگو گے اللہ تم کو عطا فرما دے گا، جو مانگو گے وہ دے دیا جائے گا۔ یعنی درود پاک کی یہ برکتیں ہیں۔ اور حضرت امام ترمذی کہتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص نے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمایا، مجھ پر رحم فرما۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نمازی تو نے بہت جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرو۔ یعنی وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا لیکن درود نہیں پڑھ رہا تھا۔ میرا آقا نے فرمایا تم جلدی کر رہے ہو، یعنی دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو حمد و ثنا کے بعد مجھ پر درود و سلام بھی پڑھ۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر نبی پہ درود پاک پڑھا۔ تو آپ نے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرما ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی اب مانگ لے، اب جو تو مانگے گا اللہ تیری دعا قبول فرما لے گا۔ تو یہ درود پاک کی برکتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا الدعاء والصلاة معلق بین السماء والارض فلا يصعد الى اللہ منه شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا اور نماز آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ لیا جائے۔ ہماری دعائیں اور ہماری نمازوں کی قبولیت درود پاک کی برکت سے ہوتی ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان الدعاء محجوب حتی یصلی الداعی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا بارگاہ الہی میں پیش نہیں ہوتی ہے جب تک دعا کرنے والا سرکار علیہ السلام پہ درود نہ پڑھ لے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تم میں سے کوئی جب ارادہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے تو کیا کرے؟ فرماتے ہیں فَلْيَبْدَأْ بِمَدْحِهِ وَثَنَائِهِ عَلَيْهِ، تو پہلے اپنے رب کی مدح و ثنا کرے، ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے گا۔ تو یہ درود پاک کی برکتیں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ اور عزیزان مکرم، میرے آقا نے کتنی بشارت دی درود پڑھنے والے کو، فرمایا کہ من صلی علی فی الکتاب، جس نے کسی کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود پاک ذکر کیا تو جب تک یہ کتاب رہے گی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے سفیان بن عیینہ نے ہمیں کہتے ہیں کہ کسی عالم کا ایک ہم سبق حدیث شریف کا طالب علم تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھا کہ وہ سبز لباس پہن کر کے بڑا خوش ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کیا حال ہے اور یہ اللہ نے انعام تمہیں کیسے دیا؟ کہہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ میری عادت بنا رکھی تھی کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ درود پاک بھی لکھا کرتا تھا، تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے درود پاک لکھنے کی وجہ سے یہ صلہ عطا فرمایا ہے۔ تو بندہ درود لکھتا ہے تو پھر اس کی بھی برکتیں ہوتی ہے۔ اور بڑی ایمان افروز بات علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حکم کہتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ فرمائیے اللہ رحیم و کریم نے موت کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگے رحمنی وغفر علی، اللہ نے میرے اوپر رحم کیا، میری بخشش کر دی، اور پھر کیا کیا؟ مجھے دلہن کی طرح سجا کر کے جنت میں بھیج دیا، اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے جس طرح دلہن پر نچھاور کیے جاتے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے امام شافعی علیہ رحمہ سے پوچھا اللہ نے آپ پر اتنا کرم کیوں کر دیا؟ تو کہتے ہیں اس درود پاک کی برکت
سے جو میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں لکھا ہے۔ وہ درود یہ ہے وصلی اللہ علی محمد عدد ما ذکر الذاکرون وعدد ما غفل الغافلون۔ حضرت عبداللہ بن حکیم کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا میں نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ کو کھول کر کے جب ڈھونڈا تو وہاں پر وہ درود پاک لکھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں اس درود کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت کے اندر دلہن کی طرح سجا کر کے داخل فرما دیا۔ آج کل لوگ طرح طرح کے وظیفے پوچھتے ہیں اور درود جیسا پیارا وظیفہ چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو سارے وظیفوں کا کام کرتا ہے۔ حضرت امام سخاوی نے بیان فرمایا قیامت کے دن دربار الہی میں محدثین حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی جن سے وہ سرکار کی حدیث لکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے پوچھو یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ محدثین عرض کریں گے مولا ہم حدیث لکھنے پڑھنے والے تھے، ارشاد باری ہوگا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ یعنی حدیث لکھنے اور پڑھنے کی وجہ سے اور میرے محبوب پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں نے تم کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اور حضرت شیخ ابن حجر مکی نے بتایا ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب نام لکھتا تھا تو لکھتا تھا صلی اللہ علیہ، بعد میں وہ سلم نہیں لکھتا تھا۔ ایک دن خواب میں سرکار تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا کیوں اپنے آپ کو 40 نیکیوں سے محروم رکھتے ہو؟ وسلم بھی لکھا کرو، اس میں 4 حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود لکھا کرو۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب کسی مومن کی نیکیوں کا وزن کم پڑ جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لا کر کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اور پلڑا جو ہے نیکیوں کا وہ بھاری ہو جائے گا۔ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بڑی پیاری آپ کی صورت، آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا وہ درود ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، آج تیری ضرورت کے وقت میں نے تجھے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایک درود پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اعمال کا پلہ بھاری کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ اور اس حوالے سے احادیث اور روایات بے شمار ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بڑی لذتیں ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو کل اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ اور گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ تیرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہماری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ درود و سلام کو مولا ہماری زندگی کے اندر رچا بسا دے۔ اے اللہ ہمیں تمام عمر درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرما، اور مولا وقت نزا بھی ہماری زبانوں پر مولا کلمہ طیبہ کے ساتھ درود پاک کے نغمے ہو، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد